انگریز جتنے بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھٹیا گھٹیا کام کرتے ہیں، اپنی گرل فرینڈز کو انوائٹ کرتے ہیں فلیٹس میں، ان کے کپڑے اتارتے ہیں، ان کی عزتیں اتارتے ہیں، ان کو ٹیشو پیپرز کی طرح یوز کرتے ہیں اور ان کو پریگننٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے۔ ان کے نکاح بعد میں ہوتے ہیں اور بچے پہلے ان کے گودوں میں آ جاتے ہیں۔ ایک لڑکی 25 لڑکوں کے ساتھ ریلیشن کرنے کے بعد جا کے کسی کے گھر کی عزت بنتی ہے، اور وہ بھی 2-3 مہینوں کے بعد وہاں سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک ایسا گھٹیا کلچر ہے جو وہ مسلم فیملیز میں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام تو گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہا، اور وہ لوگ دیکھو ہمیں اتنا اللہ کے اگینسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پھول دو، پھول کے بعد حق دو، حق کے بعد کس دو، کس کرنے کے بعد لے جاؤ گاڑی میں ایک کمرے میں اور کرو جو کچھ کرنا ہے۔ تو یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ اسی زناکاروں میں کھڑے ہوں گے، یہ لڑکا بھی یہ لڑکی بھی، جو بھی کل اپنی عزتیں اتاریں گے، جو بھی کل اپنے باپ کو رسوا کرے گی۔ اگر کل کو وہ بہن جاتی ہے کسی پرائے لڑکے کے ساتھ بیٹھتی بھی ہے نا، تو اس نے اس بھائی کے ساتھ پہلے بے وفائی کی، پھر اس نے اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کی، پھر اس نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ اب اتنی ساری بے وفائیاں کر کے اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ کو اپنی وفا کا یقین دلا رہی ہے نا، خدا کی قسم اس سے بے وقوف لڑکی آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ اگر بوائز کل کسی لڑکی سے ملتے ہیں تو ملنے سے پہلے میں صرف ان سے اتنا کہوں گا کہ یار جیسے تم گھر سے باہر نکلو نا تو بس بہن کو ایک نظر دیکھ لینا۔ اگر وہاں پر بھی تمہارا ضمیر نہ جاگے تو پھر بہن کو کہنا آؤ بہن میری گاڑی میں بیٹھو۔ جب بہن پوچھے نا کیوں، تو اسے تم کہنا کہ دیکھو میں اپنی گرل فرینڈ سے ڈیٹ مارنے جا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ فلاں بھی کروں گا فلاں بھی کروں گا۔ تو تم بھی تو جوان ہو، تمہارا بھی تو کوئی بوائے فرینڈ ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈراپ کر دیتا ہوں، میں آگے گرل فرینڈ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اگر اتنی ہمت ہے نا تو پھر چلے جانا کسی بھی لڑکی کے ساتھ، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اپنی بہنوں کے بارے میں تمہاری غیرت جاگتی ہے، تو پھر کل کو کسی اور کی بہن کو یوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا، کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے سوچ لینا، کسی کو چھونے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کے باپ نے اس کو دنیا کی نظروں سے بچایا ہے، اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے سے پہلے قرآن بھی پڑھ لینا۔ اسے پڑھنے کے بعد شاید تم رک جاؤ، اور اگر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی تمہارا دل بے حیائی کے کاموں سے دور نہ ہو تو سمجھ جانا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، سمجھ جانا کہ تم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہو، باقی تمہارے کردار میں کوئی مسلمانیت نہیں ہے۔ وضو کرو، اللہ کا اقرار کرو اور توبہ کرو، اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو اگر مسلمان بن کے مرنا چاہتے ہو، ادروائز اچھالو کسی کی عزت، لیکن پکڑے جاؤ گے یار، ایسی پکڑ میں آؤ گے نا، ایسی پکڑ میں کہ چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ زنا کر لو گے لیکن پچھتاؤ گے بہت زیادہ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھنا تمہارے نام سے پکار پکار کے تمہیں کہیں گے حسن، علی، حمزہ بات کرو کیا ہو گیا تمہیں، لیکن تمہاری آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی، تمہاری نظریں آسمان کی طرف ہوں گی۔ اب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں بچے گی کہ تم اپنے ایک پلک جھپکا سکو۔ تو یہ لوگ تم سے کہیں گے کیا ہو گیا، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ مجھے کیا ہو گیا، لیکن تم انہیں بتا نہیں پاؤ گے، ایکسپلین نہیں کر پاؤ گے کہ اے ماں میں تجھے کیسے بتاؤں، میرا وقت آ گیا، اے بہن تو مجھے کیا پکار رہی ہے، مجھے ہوش نہیں ہے اور تم مجھے پکار رہی ہے۔ ختم ہو جائیں گی تمہاری ساری ڈیٹس، ختم ہو جائیں گی تمہارے سارے ویلنٹائن ڈے۔ تو کل جو ڈے آنے والا ہے یہ ہمارے کلچر میں بالکل نہیں ہے، اوکے؟ ڈے کیا سیلیبریٹ کریں ہم جب ہمارے کلچر میں، ہمارے اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نظریں جھکاؤ، لڑکوں کو کہا ہے نظریں جھکاؤ، لڑکیوں کو کہا ہے زینت چھپاؤ۔ تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جا کے پھول ہاتھ میں پکڑ کر کسی کی بہن بیٹی کو دے کر آ جائے، یہ تو بڑا ہی بغیرت انسان ہوگا۔ بہن بیٹی اگر اس میں تھوڑی سی عقل ہوئی تو وہ آگے سے کہہ دے گی کہ کیا کر رہے ہو، تم ابھی میری عزت نہیں کر پا رہے تو کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے بعد میں خوش رکھ سکو گے، تم تو ابھی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم کل کو اپنے نفس کی خاطر مجھے چھوڑو گے نہیں اور تمہارا دل کسی اور کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ ایک سمجھدار عورت اپنے لیے خود ہی فیصلے کر سکتی ہے، ایک سمجھدار لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث کو یاد رکھنا ہمیشہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا، اور جب قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا تو حشر بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا میں تو ویلنٹائن ڈے والوں کو فالو کر لیں گے، اپریشیٹ کر لیں گے، خود بھی ویسا کام کر لیں گے، لیکن یہ ان کی کہیں بھی یہ حسرت نہیں ہوگی کہ میں قیامت کے دن بھی انہی بے حیا لوگوں میں کھڑا رہوں، اور جو حشر ان کا ہو
جو اللہ رب العزت ان کے ساتھ حشر کرے ان کی بے حیائیوں کی وجہ سے، وہ میرے ساتھ بھی ہو۔ تو جب سب کچھ پتہ ہے تو ایسے دن کو کیوں سیلیبریٹ کیا جائے؟ اور کیا سیلیبریشن، مومن ہو کہ ویلنٹائن ڈے کو سیلیبریٹ کرنا کانسیپٹ ہی نہیں بنتا۔ او بھائی، ہمارے زندگی کا ہر دن ہی ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس نے اپنے لیے جہنم کا ارادہ کر لیا، ہاں جس نے اپنے اللہ کو اگنور کرنے کی ٹھان لی کہ اوکے فائن، میرا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اوکے فائن میں منافق ہوں، اوکے فائن قرآن ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ جس کے دل میں جنت کا شوق نہیں ہے، جس کو اللہ سے حیا نہیں آتی، جس کو اللہ سے شرم نہیں آتی، جو اللہ کو ویسے اللہ نہیں سمجھتا جیسے کہ اللہ کو اللہ سمجھنے کا حق ہے، جس کے دل میں ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اسے حق ہے کہ وہ سیلیبریٹ کرے ویلنٹائن ڈے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نان مسلمز کے لیے اس دنیا میں ہی رکھے ہیں سارے مزے۔ تو پھر اگر تم نان مسلم کے کلچر کو فالو کرنا چاہتے ہو، پھر خوب مزے اڑا لو، جاؤ خوشی خوشی جاؤ، ابھی سے جا کے شاپنگ کرو اور اچھے سے پارلر میں جا کے تیار ہو جاؤ، پرفیوم شرفیوم لگاؤ، ابھی سے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے مسلمان ہونے پر تمہیں فخر نہیں ہے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلنا چاہتے، تو ابھی سے تیار ہو جاؤ، کل تمہاری زندگی کا ایک بہت خوبصورت دن ہے، کل تمہاری زندگی کا ایک بہت قیمتی دن ہے، ویلنٹائن ڈے ہے بھائی۔ کیونکہ جن لوگوں سے تم متاثر ہوئے ہو، کل وہ لڑکیوں کی عزتیں اتاریں گے، تو پھر تم بھی اتار لینا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ مشابہت اسلام نے تو نہیں دی ہمیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی لڑکی سامنے آئے اپنی نظروں کو جھکاؤ، چاہے وہ کتنی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، لڑکی سامنے آئے اس کو گندی نظر سے مت دیکھنا، ورنہ تمہارے اعمال نامے میں ایک برائی لکھ دی جائے گی۔ اسلام نے تو ہمیں ایسی تعلیمات دی ہے۔ تو اگر اتنا ہی شوق ہے، اگر نفس کے ہاتھوں اتنا ہی مجبور ہو، اگر سیکس کرنے کا تمہیں اتنا ہی شوق چڑھا ہے، اگر کسی کو ٹچ کرنے کا تمہیں اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی جذبہ ہے، تو لے آؤ کسی غریب کی بیٹی کو اپنے گھر میں عزت بنا کے، 3 دفعہ قبول کر لو 2 لوگوں کے سامنے، اسے 4 دیواری کے اندر لے آؤ اسے، پھر اسے گاڑی میں گھماؤ، پھول دو، پھر اسے ڈیٹ پہ لے کے جاؤ، کالز پہ باتیں کرو، میسیجز پہ باتیں کرو، پھر مرد بنو۔ لیکن یہ عورتیں بھی جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی بے وقوف ہیں، ماں کے سامنے ان کی اتنی بڑی بڑی زبانیں چلتی ہیں، باپ کے سامنے باپ کو کہتی ہیں ابو جی آپ کو نہیں پتا، آپ کا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے۔ اچھا، یعنی ابو کو ایک پل میں کہہ رہی ہوتی ہے ابو آپ کو کچھ پتا نہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ایسی بیٹیاں، ایک پرائے گھر کے لڑکے جسے جانے ہوئے صرف 6-7 مہینے ہوئے ہوتے ہیں، ہارڈلی ٹو ہارڈلی، اور اس لڑکے نے جھوٹ موٹ بول کر اس لڑکی کو امپریس کیا ہوتا ہے، کوئی ریالٹی اس کے سامنے بیان نہیں کی ہوتی، کوئی کیریئر نہیں بیان کیا ہوتا، بس میٹھی میٹھی باتوں سے، کال پہ 2-3 گھنٹے کے فلسفے جھاڑنے سے اس کو متاثر کیا ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتی ہے۔ یہی لڑکی، جو لڑکی ابھی کہہ رہی تھی اپنے باپ کو کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، مجھے سب کچھ پتا ہے، تو پھر اپنے بوائے فرینڈ کو بھی کہو نا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں اسلام کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اللہ کا پتہ نہیں ہے، تمہیں شریعت کا پتہ نہیں ہے، تم اللہ کے نہیں ہو سکے تو تم میرے کیا ہوگے؟ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکلتی، عجیب ہے، کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ کیا ملتا ہے؟ یہ روز دیا، روز لیا، پھینک دیا، ختم کہانی۔ ایک دوسرے کے جسموں کو چاٹ چوٹ کر کیا ملتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ملتا، عزتیں بکھر جاتی ہیں، ٹرسٹ ٹوٹ جاتے ہیں، ویلیوز کم ہو جاتی ہیں، شیطان خوش ہو جاتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے کہ یہ وہ تیرے بندے تھے، یہ وہ تیرے حیادار بندے تھے، یہ وہ مومن بندے تھے جن کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا تھا، دیکھ چل گیا میرا جادو ان پر، آ گئے یہ میرے آغوش میں، کر گزرے یہ بے حیائی کا کام، کہ جس کو اللہ نے کہا کہ یہ بہت گندا کام ہے، بے حیائی کا کام۔ لیکن جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں خوف ہوتا ضرور ہے، اگر وہ تھوڑا سا اس کو سکریچ کرے، ابھارے، تو یہ رک جائے گا بہت بڑی بے حیائی سے۔ اس کے سامنے لاکھوں بے حیائیاں آئیں گی، لیکن یہ اپنی نظروں کو جھکانے کی طاقت گین کر لے گا۔ اس کے اندر ایمان لیول اتنا پیک پر چلا جائے گا کہ یہ ہر چلتی ہوئی لڑکی کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھے گا۔